محمد بن اسماعیل البخاری اس کتاب الغسل میں صحیح بخاری کے کتاب الغسل میں باب 3 باندھ رہے ہیں اس بارے میں کہ ایک سا یا اس طرح کسی چیز کے وزن بھر پانی سے غسل کرنا چاہیے۔ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ہم سے عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم سے عبد الصمد نے، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے کہا ہم سے ابو بکر بن حفص نے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سلمہ سے یہ حدیث سنی کہ میں ابو سلمہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں گئے۔ ان کے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے سا جیسا ایک برتن منگوایا، پھر غسل کیا، اپنے اوپر پانی بہایا۔ اس وقت ہمارے درمیان اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یزید بن ہارون بہز اور جدی نے شعبہ سے قدر سا کا الفاظ روایت کیے ہیں۔ نوٹ: سا کے اندر 2488 کلوگرام ہوتا ہے۔ اس باب میں دوسری حدیث بیان کرتے ہیں محمد بن اسماعیل البخاری، ہم سے عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن آدم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم سے زبیر بن ابو اسحاق کے واسطے سے، انہوں نے کہا ہم سے ابو جعفر محمد باقر نے بیان کیا کہ وہ اور ان کے والد جناب زین العابدین جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے آپ سے غسل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا ایک سا کافی ہے۔ اس پر ایک شخص بولا یہ مجھے تو کافی نہ ہوگا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے کافی ہوتا تھا جن کے بال تم سے زیادہ تھے، جو تم سے بہتر تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جابر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک کپڑا پہن کر ہمیں نماز پڑھائی۔ نوٹ: سا کے اندر 2488 کلوگرام ہوتا ہے۔ اس میں محمد بن اسماعیل البخاری تیسری حدیث بیان کرتے ہیں، ہم سے ابو نعیم نے روایت کی، انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے عمر کے واسطے سے بیان کیا، وہ جابر بن زید سے، وہ عبداللہ بن عباس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میمونہ رضی اللہ عنہا ایک برتن میں غسل کر لیتے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن عیینہ آخر عمر میں اس حدیث کو یوں روایت کرتے تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے میمونہ رضی اللہ عنہا سے، اور صحیح وہی روایت ہے جو ابو نعیم نے کی ہے۔ اس کے نیچے چوتھا باب ہے۔ ہمیں ان سب میں کہیں پر بھی یہ نہ ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو کہ اتنے فرائض ہیں، اتنے نفل ہیں، اتنے مستحب ہیں۔ کہیں پر بھی ان احادیث میں ہمیں یہ بات نہیں معلوم ہوئی کہ غسل میں کیا کیا فرائض ہے، کیا کیا نفل ہے، کیا کیا سنت ہے۔